السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 111، 112 اور 113 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن یکسب، اور جو، من کے معنی کون ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ یکسب کو دیکھیں تو یا کا معنی تو وہ ہے، اور کاف سین با اس میں بچا جس کا معنی کمانا، کسب، کاف سین بے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کسب حلال، حلال روزی۔ وَمَن یکسب، اور جو کماتا ہے، اثمن، کوئی گناہ، فَإِنَّمَا، تو حقیقت میں، یکسبہ، وہ کماتا ہے، علی نفسہ، اپنی جان پر۔ وَکَانَ اللہ، اور ہے اللہ، علیمًا حکیمًا، بہت علم والا، خوب علم والا اور خوب حکمت والا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اگر کوئی گناہ کماتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی جان کے لیے کماتا ہے، اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن یکسب، اور جو کوئی کماتا ہے، خطیئۃً، کوئی خطا، خطی کو دیکھیں تو اردو کا لفظ اس میں خے توئے الف خطا بن سکتا ہے۔ خطیئۃً، کوئی خطا، او اسمن، یا کوئی گناہ، کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی خطا کا ارتکاب کرتا ہے۔ خطیئۃً میں تا جو ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، تو خطا آپ اس میں سے پرسیو کر سکتے ہیں۔ ثم، پھر، یرمی، یہ نیا لفظ ہے، تہمت لگانا۔ یا کا معنی تو آپ جانتے ہیں، اصل میں یہ لفظ تھا یرمی، چھوٹی یہ بھی تھی لیکن گرامر کی وجہ سے گرا دی گئی، تو یرمی یا کے معنی وہ، اور تہمت لگاتا ہے، رامین چھوٹی یہ بھی تھی اس میں، اس کو یاد کریں۔ بے ہی، اس کی، بریئن، کسی بے گناہ پر۔ بریئن کو دیکھیں تو اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں بری، جو قیدی بری ہو جاتے ہیں یا گناہ سے بری ہو جاتا ہے، کوئی بندہ گناہ سے بری ہے تو بے گناہ ہے وہ۔ فقد احتمل، فقد تو یقیناً، احتمل، اس نے اٹھایا۔ احتملہ کو دیکھیں تو ہا میم لام اس میں موجود ہے، اٹھانا، کوئی بوجھ وغیرہ اٹھانا۔ ویسے اردو کا ایک لفظ ہم بولتے ہیں حامل، جس کے پاس کوئی چیز ہو۔ جب کوئی پرانے زمانے میں چٹھیاں خط لکھا کرتے تھے تو لکھتے تھے حامل رکا حاضہ، میرا دوست ہے،
کہ جس نے یہ رکا اٹھایا ہوا ہے یہ میرا دوست ہے، اور حمل بھی حاملہ اس عورت کو کہتے ہیں جس نے پیٹ میں بچہ اٹھایا۔ بہتانن بہتانم و اسمم مبینہ، بہتان، اس نے بہتان اٹھایا۔ بہتان آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے، یہ بھی اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ و اسمم مبینہ، اور اسم گناہ کو کہتے ہیں، مبین کھلے واضح، اس نے کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا اور بہتان کا بوجھ اٹھایا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں، اور جو کوئی کسی خطا یا کسی گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ تہمت کسی بے گناہ پر اس کی لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ بوجھ کو بریکٹ میں کریں۔ ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیہ کا آپ پر، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، لام یقیناً، ہمت، قصد کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا۔ یہ جو تا ہے یہ بھی مؤنث کی علامت ہے ہمت میں، تو ہما ارادہ کیا۔ سورہ یوسف میں بھی آپ پڑھیں گے اس کو۔ لہمت طائفہ، تو یقیناً قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے، طائفہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، گروہ۔ طائفتم منہم، ان میں سے، ان کے، ان یضلوک، کہ وہ سب آپ کو بے راہ کر دیں۔ یا کے معنی وہ، کاف کے معنی تجھے، زواد لام ہے، واؤ جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اس کے میں الف بھی تھا تو گرامیٹیکلی اس کو ختم کر دیا گیا۔ ان یضلوک، ان یضلوک پڑھیں گے اگر ہم وقفہ کریں گے تو وہ سب آپ کو بہکا دیں، وہ سب آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دیں۔ وما یضلون، اور نہیں وہ بہکاتے، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو۔ وما، اور نہیں، یضرون کا، بگاڑ سکتے آپ کا۔ یضرون کا دیکھیں تو اصل میں زواد، را اور را اس میں موجود ہے۔ ضرر اردو کا لفظ یہاں سے بنے گا، تکلیف دینا، بگاڑنا، ضرر دکھ تکلیف کو کہتے ہیں۔ یضرون کا، وہ سب آپ کا نہیں بگاڑ سکتے، من شیء، کچھ بھی۔ وانزل اللہ، اور اللہ نے نازل کی، علیہ کا آپ پر، الکتاب، کتاب یعنی قرآن، والحکمہ، اور حکمت، حکمت سے مراد حدیث، وعلمک، اور سکھایا آپ کو، عین لام میم علم اردو کا لفظ، معلم، جو نہیں، تکن، تھے تم، تعلم، جانتے، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ علم سکھایا۔ وکانا، اور ہے، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیہ کا عظیمہ، آپ پر بہت بڑا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو یقیناً ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا ان میں سے کہ وہ آپ کو بہکا دیں، آپ کو راستے سے ہٹا دیں، راستہ بریکٹ میں کریں، اور وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنی جانوں کو، اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر الکتاب اور حکمت نازل فرمائی، قرآن اور
حدیث نازل فرمایا اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ یہ آج کا سبق تھا، 3 آیتیں ہوئیں۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ لگے کہ آج کے سبق میں ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ آج کے سبق کو بھی آپ کل والے سبق سے ملائیں گے تو سمجھ آئے گی، بلکہ پرسوں اور کل کا یہی موضوع چل رہا ہے کہ انہوں نے چوری کی، اور جنہوں نے چوری کی انہوں نے کسی بے گناہ پر ڈالنے کی کوشش کی اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر دلائل دیے، تو عنقریب تھا کہ آپ ان کی باتوں کو سن کر ایک منصف اور جج کی طرح آپ دلائل کی روشنی میں فیصلہ فرماتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور آپ پر واقعے کو واضح کر دیا، اور آپ نے پھر ان کی حمایت میں فیصلہ نہیں دیا جنہوں نے خیانت کی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کوئی برا عمل کرے یا ظلم کرے تو وہ ظلم اس کی اپنی جان پر ہے۔ کوئی بھی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ گناہ کا خمیازہ اسی نے بھگتنا ہے، کسی اور نے نہیں بھگتنا۔ تو وہ جو وبال اس نے کمایا ہے وہ اس کی اپنی جان پر ہے۔ اصل میں برا کام کرنے والا شخص وہ اپنا بھی دشمن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جان نے آخر اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ اور اللہ بہت علم اور حکمت والا ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ یہ فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے تو اللہ نے فوراً قرآن نازل فرما دیا، اور آگے فرمایا کہ جو کو کسی خطا کا یا گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے۔ ایک تو یہ بات ہوئی نا کہ گناہ کیا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہ کیا اور اس گناہ کو کسی اور کے ذمے تھوپ دیا، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور یہ کھلے گناہ کا بوجھ اس نے اٹھا لیا۔ یہ بہت واضح باتیں ہیں۔ آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی بے گناہ پر کوئی بھی بہتان اور تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو اللہ نے بہت بڑا بہتان کہا ہے، کھلا گناہ کہا ہے۔ تو بے گناہ لوگوں کی عصمت اور ان کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو اصل بات سے ہٹا دیں، یعنی وہ جو میں نے فیصلے کی بات کی ہے، اور وہ اصل میں خود بہکتے ہیں، اپنے نفسوں کو بہکاتے ہیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں بھلا؟ کہ اگر وہ آپ کو چرب زبانی سے غلط فیصلہ آپ سے کروا لیں تو اس کا خمیازہ قیامت کو وہ خود بھگتیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد بھی فرمایا کہ اگر کوئی چرب زبانی سے مجھ سے غلط فیصلہ کروا لے تو جو وہ اس کے بدلے میں حاصل کرے گا وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دلائل سن کر فیصلہ کر دینا ہوتا تھا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ آپ پر اللہ کا قرآن اور اللہ کی حکمت، اللہ کا اتارنا، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، اور آپ کو جو کچھ علم نہیں تھا وہ ہم نے سکھا دیا۔ یقیناً قرآن کے آنے سے پہلے آپ کو قرآن کا نہیں پتہ تھا، جو جو آیتیں نازل ہوتی آپ کے سامنے ہر چیز کھلتی جاتی، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور جب کبھی مشکل پڑی تو اللہ نے بذریعہ وہی آپ کو متنبع فرمایا، آپ کو اس کا علم دیا تاکہ آپ کا سر بلند رہے اور آپ کا مقام اور مرتبہ بھی بلند رہے۔
اور آپ صحیح معاملات میں صحیح فیصلے کر سکیں۔ اور آگے پھر اللہ نے دہرا دیا کہ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اعمال اور نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ